الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطاہرین واصحابہ المقربین وعلی اولیائہ المتقین وعلمائہ الراسخین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الرؤوف الامین۔ انتہائی قابل قدر، ذی وقار، واجب الاحترام حاضرین، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائی کہ آج اس کے پاک ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سامعین ذی وقار، دروس تصوف جو ہم نے جاری کی ہوئے ہیں، تصوف کے موضوع پر جو بیانات کا سلسلہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تصوف کی اصل صورتحال جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ تصوف کو اس انداز میں آج کل پیش کیا جا رہا ہے کہ تصوف کی اصل کو سمجھنا عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف کی اصل صورتحال جو ہے وہ مسلمانوں پہ واضح کرنا اس دور کی ایک انتہائی ضرورت تھی، جس کا احساس کرتے ہوئے ہم نے تصوف کے موضوع پر یہ بیان کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ حاضرین اکرام، آیا مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن منافقین جو ہوتے ہیں وہ سمجھنے سے دور ہیں اس بات کو، اس حقیقت کو، کہ حقیقت میں عزت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنی فضل سے، کرم سے وہ عزتیں انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، متقین کو عطا فرماتے ہیں، صالحین کو عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہمارا جو موضوع ہے تصوف کے حوالے سے کہ تصوف کے اثرات، یعنی اس کے مذہبی اثرات معاشرے پہ کس طرح ہوتے ہیں، اس کے سماجی و معاشرتی اثرات معاشرے میں کس طرح ہوتے ہیں، اور تصوف کے دنیا کے سیاسی نظام پر کس طرح اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی طرح تصوف کے اس دنیا میں جو ثقافتی اثرات ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ آیا کہ تصوف صرف اور صرف بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک جو قربت کا تعلق استوار کرنا مقصود ہوتا ہے اسی پر بس ہے، یا آیا کہ کسی معاشرے کو بھی اس کے فوائد و ثمرات جو ہوتے ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں؟ متصوفین جو ہوتے ہیں، یعنی تصوف کے راستے جو اللہ رب العزت کی قربتوں کو پاتے ہیں، تو پھر ایسا پیکر بن جاتے ہیں کہ ان کے وجود کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ مذہبی اثرات معاشرے پہ مرتب کرتے ہیں، سیاسی اثرات مرتب کرتے ہیں، سماجی و معاشرتی اثرات مرتب کرتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے مثبت ثقافتی تبدیلیاں بھی ان کے وجود سے رونما ہوتی ہیں۔
تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تصوف و طریقت اور روحانیت و معرفت کے ان فوائد و ثمرات کا ذکر کیا جائے جو اس دنیا میں جو ہے اس معاشرے پر اور لوگوں کی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں تصوف و طریقت کے جو آخرت میں اثرات ہیں ان کو بیان ہم کریں گے، لیکن آج کی نشست میں اس کے اثرات جو ہیں ہم صرف وہ بیان کر رہے ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ان میں پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے اس کے زائد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب بندے جو تمام دیگر اغراض و مقاصد کو چھوڑ کر اللہ رب العزت عشق اور محبت میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت خالق و مالک ہونے کی وجہ سے کوئی بندہ ناچیز جو اس کی طرف رخ کرتا ہے اس کی قدردانی فرماتی ہوئے اس کو اللہ رب العزت تعریف فرماتے ہیں، اس کو عزت اور شرف عطا فرماتے ہیں دنیا میں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اللہ رب العزت کسی کو عزت عطا فرمائیں اور اس کی تعریف فرمائیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا نا، میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کو خرید و فروخت اور تجارت جو ہے وہ میرے ذکر سے نہیں روک سکتی۔ انسانی ضروریات جو ہیں ان پر میری محبت کو، میری قربت کو، میری رضا کو مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ ترجیح دینے والے ہوتے ہیں۔ تو مومنین جو ہوتے ہیں، مومنین کے درجے پر پہنچنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے تزکیہ و تصفیہ، وہ تصوف ہی کا ایک اصل ہے، تصوف ہی کا ایک نتیجہ ہے۔ اور اس کی طرح اللہ رب العزت ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو نور اخلاص سے منور کیا جاتا ہے۔ جب نور اخلاص سے منور ہو جاتے ہیں تو ان کی عبادات، ان کا شکر، ان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی تعظیم لانا، انبیاء کی بارگاہ کی تعظیم، جتنے چیزیں اللہ رب العزت ان کو شرف قبولیت بخشتے ہیں اللہ رب العزت، یعنی وہ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے تو وہ ان کی بھی قبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے دنیا میں۔ اور اللہ رب العزت دنیاوی فوائد میں ایسے ہے کہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جبریل امین کو جیسا حدیث شریف میں آتا ہے، رب فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر، اور اہل دنیا کے دلوں میں بھی ڈال دے اس کی محبت۔ تو آج لوگ دنیا میں عزت کے لیے جو مارے پھر رہے ہیں، مال دولت عہدہ اور اقتدار میں عزت کو جو تلاش کر رہے ہیں، تو کی عزت جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، وہ محبت لوگوں کے دلوں میں جو الفت ڈال دی جاتی ہے، یہ قدرت کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ اور یا اکرام کے ساتھ ہر دور میں جو محبت کی جاتی رہی وہ غیر مشروط محبت تھی، وہ اللہ رب العزت کا ایک خصوصی عطیہ تھا۔ تو لہٰذا یہ عزت جو دنیاوی تقاضوں میں ایک سرفہرست چیز ہے، تو یہ عزت اور عقیدت و محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے ڈال دیتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے خاص بندوں کے لیے رزق کی کشادگی فرما دیتے ہیں۔ یہی دنیا بھی، آج ہم رزق کے لیے مارے پھر رہے ہیں، رزق کی تقسیم تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ان کے رزقوں کے اندر اللہ پاک وسعت فرما دیتے ہیں، اضافہ فرما دیتے ہیں کہ ان کے لیے رزق کی پریشانی جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اور پھر اللہ رب العزت ایسے بندوں کو ایسے کمالات اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت خود ان کا کفیل ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے معاملات میں بھی اللہ رب العزت جو ہے ان کو ایک وکیل کی حیثیت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جس کے معاملے کے لیے خود کافی ہو جائے، تو دنیاوی معاملات میں اللہ رب العزت کفالت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت شامل حال ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ جیسا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سب عطاؤں کا واسطہ ہے اللہ رب العزت کی برگاہ اور مخلوق کے درمیان، آپ کی مہر نبوت پہ یہ سب تھا نا قدرتی۔ آپ
ہے میرے محبوب جدو چاہیں توجہ فرمائیں، آپ اللہ کی طرف سے مدد دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کا مددگار ہے۔ تو وہی فیضان جو ہوتا ہے یہ روحانی لوگوں کو بھی، اولیاء کرام کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا انتہائی کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے عزت نفس اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے ہیں، اور نفس جو ہے وہ آلودگیوں سے جب دور ہو چکا ہوتا ہے تو خالص نفس جب مطمئنہ ہو جاتا ہے ان کا، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے قلب اور نفس کو جو ہے وہ نور سے منور فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہوتا ہے ان کو اپنی قدرت سے نور فراست عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، ان کے اندر بصیرت اتنی آ جاتی ہے کہ وہ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ان کو کمال درجے کے فہم کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ دنیا کے سارے عقل مند جمع ہو جائیں تو اولیاء کے سامنے وہ بچوں کی کسی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی عطاؤں کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ عطائی معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کسی چیز کو کسباً حاصل کرنا وہ ایک مختلف چیز ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کا انتہائی فضل کرم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی معاشرے میں اللہ رب العزت خود عزت کرواتے ہیں۔ ان کی ہیبت، ان کا رعب اور دبدبا وہ جبر استبداد سے نہیں ہوتا، ان کے زہد اور تقوی کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے ان کو ایک مقام عطا فرماتے ہیں، لوگ ان سے مرحوب ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی اثرات میں جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی برکات کا مظہر ہو جاتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو برکات سے نوازا تھا۔ صحابہ کرام جب بھی کوئی کمی ہوتی تھی، بہرحال علماء سے آپ نے سنا کہ کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جاتی تھیں، نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ آپ کے معجزہ کا ظہور ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مختار اور مالک بنایا ہے، اور معزون تھے اللہ کی طرف سے اظہار معجزہ میں۔ کیوں؟ اللہ رب نے خود فرمایا تھا کہ میرے محبوب جو ہے، فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میرا محبوب جو ہے وہ تو سراپا معجزہ، یعنی اس کا وجود ہی معجزہ ہے، معدن ہے معجزات کی، برہان۔ کوئی ایک دو معجزے نہیں، وہ بات پہلے انبیاء میں تھی۔ تو وہی آقا کریم علیہ السلام کے کمالات کا تسلسل جو ہے وہ آگے ساری ہو جاتا ہے۔ تو جیسے آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو جو پانی کی ضرورت ایک دفعہ نہیں، بارہا پانی کے اس پیالے میں ہاتھ آپ نے رکھا تو فارے چھوٹ گئے، ہزاروں کے حساب سے صحابہ کرام جو ہیں وہ برتن بھرتے رہے۔ یہ برکت، تھوڑی چیزیں بے شمار دفعہ وہ جو ہیں وہ حدیث مبارکہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ان میں اتنی برکت آئی۔ تو اسی طرح اولیاء کرام کو بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ ان کا وجود اپنے لیے بھی ایک برکت ہوتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی، اور لوگ اپنے معاملات میں حصول برکت کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ان کی برکات کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہیں وہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک بہار، ایک رونق، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، بخاری شریف میں، بِهِمْ يُمْتَرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ اولیاء کرام ہی ہوتے ہیں جن کے صدقے اللہ بارشیں عطا فرماتے ہیں، لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بارشیں اور رزق یہ دنیاوی ضروریات میں سے ہے نا، تو یہ اس سے کیا شادابی آئے گی، غربت، بھوک، افلاس ختم ہوگی۔ تو اولیاء کرام کا وجود جو ہے نا وہ ایک اس کی وہ امجدی برکات ہے۔ تو اس طرح یہ آگے اللہ رب العزت کائنات کو ان کے سامنے مسخر کر دیتے ہیں، تسخیر کائنات ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ان سے ایسی کرامات کا ظہور ہوتا ہے، ان کی برکات کی وجہ سے اللہ رب العزت ہر چیز جو ہے وہ ان کے لیے مسخر فرما دیتا ہے، حیوانات کو مسخر فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ کتنے معاملات ہیں، جنگلوں میں شیر جو ہے انہوں نے ان کی تابعداری کی، مابعد اولیاء کرام
نے کی تابعداری کی حیوانات نے. تو یہ دنیا میں یہ ساری برکات، یہ تصوف اور روحانیت کے یہ اثرات سارے کے ہیں دنیا میں ہیں. اور پھر اللہ رب العزت کا انتہائی فضل اور کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ملکیت کے خزانے جو ہیں اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں پہ لوٹا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا نا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور رب العزت عطا فرما. اللہ کی عطاؤں کو جس طرح نبی علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں، آج آقا کریم علیہ السلام کے در سے وہی خیرات لے کے اولیاء کرام جو ہیں وہ تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ خیر برکت کی دعائیں، اللہ رب العزت کی برگاہ سے آفات و بلیات کو وہ ٹالنے کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنے خزانے یا رحمت کے، فضل کے، کرم کے کھولتے ہیں. تو اولیاء کرام کا وجود جو ہے پھر سے کیا ہوا، عام لوگوں کو فائدہ ہوا. اور پھر اولیاء کرام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی برگاہ کی قیادت کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کی طلب لے کر آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی خرابیوں کا سبب بنتے ہیں. اور پھر اولیاء کرام کے پاس لوگ دعائیں کرانے کے لیے آتے ہیں، مستجاب دعا ہو جاتے ہیں وہ لوگ. تعریف بھری ہوئی ہے. اچھا، تو یہ عام سے وہ چیزیں میں نے چاند بیان کی، لیکن ہر دور میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس وقت لوگ اولیاء کرام کی طرف متوجہ تھے، حقیقی اولیاء کرام کی طرف، ان کا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ حکمران بھی اس وقت اولیاء کرام کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، اور ان کے حکم کی تعمیل میں جو سیاسی حکمران ہوتے تھے وہ عدل و انصاف کا پیکر بنے ہوتے تھے. ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عوام کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، ملک کے اندر افراتفری ہو. نہ کوئی معاملہ اگر ہوتا، برصغیری کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب دہلی میں قتل و غارت جاری ہوئی تو اولیاء کرام کی طرف لوگ دوڑ گئے. تو اولیاء کرام ادھر سے حکم کرتے تھے، حکمران مجبور ہوتے تھے کہ اپنی ان نازیبا حرکات سے باز آ جایا کرتے تھے. برصغیر کی تاریخ کو دیکھ لو، مختلف ادوار میں، سنٹرل ایشیا کی تاریخ کو دیکھ لو، ترکی، مصر، عرب دنیا میں، تو یہ لوگ جو تھے خود اولیاء کرام کے فیضان سے جو ہے وہ مشرف ہو چکے تھے. تو ان کے اندر ہمیشہ یہ مزاجی بہتری آ چکی ہوتی تھی. مثلا ایک مثال ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، وہ طریقے اولیاء کرام میں تھے، ان اور وقت کے قطب مدار تھے. وہ بہت بڑا روحانی مقام ہے. اب کیا ہوا، انہوں نے حکومتی خزانے کی محافظت ایسی کی کہ انسان سوچ نہیں سکتا. یعنی ان کے پاس ایک ہی قمیض تھی، تو ان کا وہ آخری جو موت کے لمحات تھے، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جب آتے تھے تو ان کے وہ سالے کے بقول جب انہوں نے لباس تبدیل کرنے کے لیے کہا تو ان کی بیوی نے کہا ان کا ایک ہی یہ کپڑوں کا جوڑا ہے، یہ جب ٹھیک ہوتے تھے تو میں دھوتی تھی، اتارتے تھے، دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے. اتنی قلبی غنا آ جاتا تھا. یہ رس لالچ آج جو حکمرانوں کے اندر ہے، یہ تصوف سے دوری کی وجہ سے ہے. اور جب ان کو حکمرانی ملی تو اپنی بیوی کے جتنے ہیرے جواہرات اور مالیت تھی وہ واپس اس کو کہا کہ خزانے میں جمع کرو، یہ تیری ذاتی تو نہیں ہے، تیرے ابا اجداد نے یہ کدھر سے لائی. حالانکہ وہ اسی خاندان کے تھے. یہ لازمی حکومتی عہدوں پہ قائم رہنے کی وجہ سے اتنا مال دولت جمع کیا ہے. اپنی بیوی کو انہوں نے کہا، اور وہ چیزیں تجھے ملی ہیں، تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو جمع کرا. تو بے شمار مثالیں ہیں. اسی طرح حضرت شہنشاہ نقشبند بخارا میں تیمور جا رہا تھا تو راستے میں کسی آگے جو
پروٹوکول دستہ تھا. آگے کسی نے کہا کہ حضور شہنشاہ نقشبند کی خانقاہ کے خدام جو ہیں وہ صفائی کر رہے ہیں, راستے میں گرد و غبار ہے. تو تیمور نے کیا کہا, اس کے اندر عقیدت تھی اور یہ کرام کی طرف رجوع تھا. انہوں نے کہا کہ میرے لیے سعادت ہے کہ اس خانقاہ کا گرد و غبار جو ہے میرے وجود پہ پڑ جائے, تاکہ میرے گناہوں کا ازالہ ہو جائے, اللہ رب العزت مجھ پہ رحم کرے. چنانچہ یہی اس کا سچا جذبہ تھا کہ حضور شہنشاہ نقشبند نے فرمایا کہ وہ اپنا ایمان سلامت لے گیا. یعنی بے ادب بے حساب وہ مثالیں ہیں جن کو ہم ڈیٹیل سے نہیں بیان کر سکتے. تو بر صغیر کے اندر حوالے سے ہم دیکھیں اولیاء کرام کے کردار سے کہ کیا ہوا جی, کتنی سماجی اور معاشرتی برائیوں کا ازالہ ہوا. ادھر اولیاء کرام کی آمد سے پہلے دیکھیں نا, ہندو اثرات, بدھ مت کے اثرات, جتنی اثرات مذاہب کے تھے کہ انسان سے دور تھا, طبقاتی کشمکش تھی. ہندوؤں کو دیکھ لیں, برہمن, شودر جی, کھشتری, جتنے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھانا برداشت نہیں کرتے تھے. یہ اولیاء کرام جو حقیقی اسلام لائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے ان کے وجود کی برکات سے, ان کے کرامات سے متاثر ہو کر جو اسلام میں آئے تو یہ نفرتوں اور انتشار پر مبنی جو ہے سماجی ڈھانچہ تھا نا وہ ٹوٹ گیا, اور ایسا معاشرہ سامنے آیا جس میں یہ ذات پات, یہ شودر اور کھشتری نہ, اسلام نے ایسی دعوت دی جس میں آقا اور غلام جو ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں, ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھاتے ہیں, اور معاشرتی نفرتیں جو ہیں وہ محبتوں میں بدل گئیں. یہ سماجی معاشرتی تبدیلی رونما ہوئی. اور پھر مسلمانوں کے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے تھے, انداز تھے, ثقافتی لباس, کھانا پینا, غمی خوشی کے جو معاملات تھے وہ اس قدر جو ہے انہوں نے اثرات چھوڑے کہ معاشرہ جو ہے ان مثبت ثقافتی اثرات کی وجہ سے جو ہے ایک مثالی معاشرہ بن گیا. تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے سماجی معاشرتی اثرات تو یہ تصوف کا نتیجہ ہے. تو آج یہ دوبارہ یہ سماجی مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ملک کے اندر, کرپشن ہے, ہرس ہے, لالچ ہے جی, ملاوٹ ہے جی, یہ قلبی غنا نہ ہونے کی وجہ سے ہے. مال ہرس کی اتنی لالچ ہے کہ آج رشوت, دھوکہ دہی, یہ سارے معاملات بھی ہیں یہ تصوف سے دوری کی وجہ سے ہیں. اگر لوگ اصل اولیاء کرام کے نزدیک ہوں تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اندر بہتری یقینی طور پر آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ ہماری کھوئی ہوئی دولت ہے. اور اصل پہلے دور میں اسلام کی شان و شوکت کیوں تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ و تصفیہ کیا ہوا تھا, معاشرہ بہتر تھا, صالحین جو تھے وہ معاشرے میں ان کی کثرت تھی. آج تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کی نعمت تو نہیں ہے, تو معاشرہ روز بروز خراب ہوتا ہے. جبرن تو نہیں کر سکتے, جب کہ اندر کی دنیا, من کی دنیا نہ بدلے. من کی دنیا بدلانے والے اولیاء کرام ہوتے ہیں. تو اصل اولیاء کرام کی طرف سے جب لوگ رجوع کریں گے تو ہر شخص جو ہے وہ ایک صحیح مسلمان ہونے کا نمونہ پیش کرے گا. تو خود بخود معاشرے کے اندر منفی رجحانات جتنے ہیں نا, سیاسی حساب سے, سماجی حساب سے, معاشرتی حساب سے, ثقافتی ٹکراؤ, یہ ساری چیزیں اس وقت دور ہوگی جب لوگوں کی اصلاح ہوگی. اور اصلاح نفس جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے, اور نبی علیہ السلام کے عطا کردہ نور سے صاحب نور اولیاء کرام کرتے ہیں. تو میری مراد یہ قطعا نہیں ہے کہ رسمی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی مسجدوں پر ان کی طرف رجوع کریں, نہ, یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ حقیقی اولیاء کرام کی طرف رجوع کریں. تو ان کے انشراح صدر کی نعمت سے جو مشرف ہو چکے ہیں, تو ان کے نور باطن سے, ان کے قلبی نور سے جو ہیں لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی. یعنی عقل فکر کی یہ باتیں نہیں ہیں, یعنی قلبی تبدیلی آئے گی. ان کا نفس امارگی سے رخ موڑ کے طمانت کی طرف جب جائے گا تو اس کو پھر نہ رس رہے گی, نہ لالچ رہے گی, نہ تکبر ہوگا, نہ غرور ہوگا, نہ ہی اس کا مزاج کسی پہ ظلم کر کے وہ خوشی محسوس کرے گا. بلکہ کیا ہوگا
اثار، قربانی، ہمدردی اور سخاوت کے جذبات جو قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا سبب بنے، ان کی طرف ہم دوبارہ لوٹ کے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی میں ہم اولیاء کرام کی طرف رجوع کریں۔ عقلی فکری واضح تبلیغ تو ستی لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن معاشرے میں دیکھیں نا آج وہ اسی طرح وہ ساری چیزیں جاری و ساری ہیں۔ تو صحیح بندہ مومن تب ہوتا ہے جب اس کو عقل فکر کے تکلیف سے گزر کر قلبی تقویٰ حاصل ہو جائے، یعنی اس کا ظاہری انسان جو ہے وہ بدلنا تو وہ ایک ظاہری چیز ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جائے۔ تو یہ صرف اور صرف ہمیں اسلام کے قرون اولیٰ کے دور میں اسلامی معاشرے کی جو شان شوکت نظر آتی تھی نا، یہ صحابہ کرام فرماتے تھے نا کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، وہ اس قابل ہوتے تھے کہ اپنے آپ کو بطور مثال پیش کر سکتے تھے نا۔ تو آج کتابوں میں تو اور اسلام ہے، لیکن اہل اسلام جو ہے ان کے ایسے رویے ان سے ظاہر ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ صورت ایمان ہے، صورت اسلام ہے، اسلامی رویے جو ہیں وہ صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ تو جب اولیاء کرام کے طریقے پر تزکیہ و تصفیہ ہوگا، صحیح معنوں میں اندر کی دنیا بنے گی، نفس کی غلاظتیں جب دور ہوں گی، یہ نیگیٹیوٹی جتنی ہیں، منفی رجحانات جتنے ہیں، یہ اسلام کی 14-15 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے، ہر دور کے اولیاء کرام، مفسرین، محدثین، اکابرین متفق ہیں کہ یہ نفسانی تقاضے ہیں۔ تو تزکیہ نفس جب ہوگا، اندر سے گندگی جب ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ اندر اگر گندی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، وہاں خوشبودار جب چیز رکھ دی جائے گی تو خود بخود ایک اوپر اندر گندی چیز پڑی ہوئی، اوپر سے ہم ڈانپتے رہیں تو کتنا کم ڈانپیں گے؟ نہیں بناوٹ ہے، حقیقت ہے۔ تو یہ اتنا ہی فرق سمجھ لیں کہ کوئی نفس مطمئنہ جو ہے ایک پھول کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے پھول جب پڑا ہوا تو خوشبو جو ہے وہاں سے آنی ہی ہوتی ہے۔ تو جب نفس مارا ہے جب تک تو اس کو کتنا ہی نام میں وہی سمجھیں کہ کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، تو ایک سائڈ سے گندگی کو بدبو کو روکیں گے، دوسری طرف سے آئے گی، تیسری طرف سے آئے گی۔ تو لہٰذا اصل جو تزکیہ نفس ہے وہ نبی علیہ السلام کے سینے کے انوارات و فیضات سے ہوتا ہے۔ تو اولیاء کرام میں بار بار اپنے بیانوں میں کہتا ہوں کہ رسمی لوگوں کے ہاتھوں پھنسنے سے اور یہ کل نتائج کوئی نہیں پا سکتا، تو اس میں کسی بیان کرنے والے کا قصور نہیں ہے کہ ولی جو ہوتے ہیں وہ صاحب توجہ ہوتے ہیں، صاحب فیض ہوتے ہیں، وہ انسان کو قلبی روحی زندگی فراہم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ قلب کا ذکر ان کی برکات سے جاری ہوتا ہے، روح کا، سر کا، خفی کا، اخفا کا۔ یہ زبانی ذکر تو ہر کر سکتا ہے، تمام اولیاء کرام نے سے یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ اب افضل ذکر جو ہے وہ قلبی روحی ذکر ہے، یہ باطنی ذکر ہے، یعنی نفس کا جو ہے وہ طمانت پہ آ جانا۔ تو یہ ایک ایسی گم کردہ دولت ہے جس کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت کو دروازے بند نہیں کر دے۔ آج بھی اولیاء کرام ہیں، تو اب معاشرے میں اندر ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کا رجوع نہیں ہے اصل اولیاء کرام کی طرف۔ جیسے کو وہ رجوع کریں گے وہاں سے فیض یابی ہوگی تو پھر معاشرہ جو ہے نا امن و سکون کا ایک گوارا بن جائے گا۔ تو معاشرتی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی جتنے پہلو ہیں نا انسان کی، اور تمدنی زندگی جتنی ہے، اس میں بہتری کے لیے ایک ہی میرا پیغام ہے کہ اصل اولیاء کرام کی طرف معاشرہ رجوع کرے۔ جب صالحین، مقربین، متقین کا معاشرے میں غلبہ ہوگا تو جس محکمے میں، جس سیٹ پہ، جس جگہ بھی ایک اچھا آدمی بیٹھا ہوا ہوگا تو وہاں پھر جو ہیں وہ اچھے رویے سامنے آئیں گے اور معاشرے کے اندر بہتری آئے گی۔ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔